علی جانم علی 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 جانم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ما زلت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مظلومہ. مولائے متقیان کا یہ جملہ کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے تب سے ہم مظلوم ہیں. اس قول کے ضمن میں مظلومیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے اور آخری مرحلے میں. اب تک کے گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کیے وہ یہ کہ مظلوم، مظلومیت، ظلم، مصائب، اور اس کے بعد یہ کہ خود مولائے کائنات یا اہل بیت کے حق کو ادا نہ کرنا در واقع یہ ان کی مظلومیت. لوگ مولائے کائنات سے جدا ہوتے گئے اور علی تنہا رہ گئے. جدا ہونے کی وجہیں کیا تھیں؟ ان میں سے 3 اہم وجہوں پہ بات کرنے کی ہم نے یہ پوائنٹس بتائے تھے کہ 3 پہ ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پہلے پہ گفتگو ہوئی کہ چونکہ مولائے کائنات عدالت کو چاہتے تھے، جسٹس کو چاہتے تھے، اور ہر آدمی عدالت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہ امام علی سے جدا ہو گیا. دوسری چیز کی جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی وہ یہ کہ لوگوں کی جہالت اور نافہمی. لوگوں کے پاس مولائے کائنات کی معرفت نہیں تھی، جس کی بنیاد پہ وہ لوگ مولائے کائنات سے الگ ہوتے گئے، جدا ہوتے گئے اور امام علی کا ساتھ نہیں دیا. جہالت اور نافہمی نہ ہونے کا اس میں ایک جملہ ہم نے عرض کیا تھا، اور اسی جملے سے ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو شروع کریں گے. کسی بزرگ شخصیت، ظاہراً آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ ہے، بہرحال کسی عظیم شخصیت کا یہ جملہ ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ امام علی کی مظلومیت در واقع بشریت کی مظلومیت ہے. اس سے پہلے کی گفتگو جو شہادت کے دن کی ہے وہ اسی جگہ پہ ختم ہوئی تھی، اور یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. کس طریقے سے یہ بشریت کی گفتگو ہے، بشریت کی مظلومیت ہے. جو لوگ مولائے کائنات کو نہیں پہچانتے تھے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ امام علی جس نظام کو انہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے اس نظام کو لینے سے انکار کر دیا. اور بجائے اس کے کہ
امام علی سے نظام کو لیتے، انہوں نے الٹا اپنا نظام امام علی کو دینا شروع کر دیا. یہ خود ایک ظلم ہے. یہ وقت کے امام پہ ظلم ہے کہ لوگ آ کے امام سے کہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کیجئے. نعوذ باللہ. یہ تاریخ میں ہے. مولا کائنات کے پاس بہت سے لوگ آئے کہ علی یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیجئے ویسا کیجئے. مشہور روایت ہے کہ جس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے یہ سوال بیعت کے بعد، تو کتنے لوگوں نے آ کے امام کو منع کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یمن کی پہاڑیوں کی طرف چلے جائیے، یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے. مختلف لوگ مشورے دے رہے تھے، الگ الگ طرح کے مشورے دے رہے تھے. یعنی وہ جگہ کہ جہاں پہ ہم کو جہاں سے لینا چاہیے وہاں پہ ہم دے رہے ہیں. تو یہ خود امام کی مظلومیت تھی. اگر امام عوام کے اس نظام کو قبول کر لے، کیا فرق ہے دونوں نظام میں، دونوں سسٹم میں؟ امام جس سسٹم کو لے کے آ رہا ہے یہ الہی سسٹم ہے. الہی سسٹم کی خاصیت، اس پہ مختلف مواقع پہ الگ الگ بات ہو چکی ہے، صرف ہم اشارہ کریں. الہی سسٹم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ناقص نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ہے. اس میں سب کا فائدہ ہے. اگر اس پہ عمل کیا جائے تو سب کا فائدہ ہے، اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو بھی سسٹم آئے گا وہ ناقص ہے، جو لوگوں کا بنایا ہوا آئے گا، اور اس میں نقصان ہے. کس کا نقصان ہے؟ سسٹم تو معاشرے کے لیے ہے نا، سماج کے لیے. سرکار سید الشہداء نے جا کے اگر شہادت دی تو اس شہادت سے کس کا فائدہ ہوا؟ دین سب تک پہنچا. آج اگر ہمارے پاس دین زندہ ہے، موجود ہے، تو یہ کربلا کا احسان ہے جو ہم تک دین ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ بالفرض سرکار سید الشہداء ان لوگوں کی باتوں کو قبول کر لیتے کہ مولا آپ مت جائیے کربلا مکے کی طرف، چونکہ اس وقت مولا مکے کی طرف جا رہے تھے، اور یمن کی پہاڑیوں پہ چلے جائیے اور چھپ جائیے فلاں فلاں. تو آپ تصور کیجئے دین کا کیا ہوتا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سرکار سید الشہداء نے جا کے دین کو بچا لیا. ان کے مشورے پہ عمل کرتے تو باطل کے لیے دین کو برباد کرنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ فرق. جتنا دین اس وقت دکھ رہا تھا وہ بھی نہیں بچتا. دین صرف اور صرف بنی امیہ کی قصاب گاہوں کی داستان بن کے رہ جاتا، اس کے علاوہ دین میں کچھ نہیں ہوتا. یہ فرق ہے نظام کا، دونوں سسٹم کا. اب اگر سرکار سید الشہداء، مولا کائنات یا دوسرے ائمہ اطہار ان سسٹم کو قبول کر لیتے، عمل کر لیتے، تو اس کا نقصان کس پہ ہوتا؟ عوام کا نقصان ہوتا، اسلام کا نقصان ہوتا. کیونکہ وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان چیزوں کو نہیں اپنا رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو مثلاً کوئی تخت و تاج چاہیے، ان کو نام چاہیے کہ میں حاکم ہوں، اس پہ فخر کرتے کہ میرے پاس حکومت ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میرے پاس اتنا خزانہ ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، یہ ہے، نوکر چاکر وہ غلام کنیز فلاں فلاں. زمانہ خلافت میں تو کبھی بھی مولا کائنات کی زندگی کا معیار ہی ایسا نہیں تھا. اور ان چیزوں کو لے کے اگر ان واقعات کو پڑھیں تو کتنے سخت روش سے مولا کائنات نے اس زمانے کو گزارا ہے جو آپ کی خلافت کا زمانہ تھا. جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں کہ ایک رتی بھی امام نے ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا، اور یہی تو لوگوں کو برا لگا. تو اس سے امام کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا. کس کا فائدہ تھا؟ عوام کا فائدہ تھا، مسلمانوں کا فائدہ تھا، امت کا فائدہ تھا، اسلام کا فائدہ تھا. اب اگر امام مظلوم قرار پاتے ہیں، امام کو اس نظام پہ عمل کرنے سے روک دیا جاتا ہے، امام کو اس سسٹم پہ آگے بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، اس سسٹم میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا ہوگا. حق کس کا ضائع ہوگا؟ عوام کا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا. یہ اتنی قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ صدیقہ طاہرہ نے جو یہ عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، کس کے لیے پیش کی ہیں؟ نظام بچے گا، کس کا فائدہ ہوگا؟ اسلام کا فائدہ ہوگا. نظام بچے گا، دین کا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا. آج بھی بعض اوقات یہ اسلامی ممالک یا بعض مسلمان یا بعض اس طرح کے افراد کہ جو بیچارے بے بصیرت ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، اور آ کے نظام کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ نظام کی مخالفت کر کے در واقع وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. جسے کہتے ہیں اردو میں کہ اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں، اپنے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں.
تو امام کی مظلومیت عوام کی مظلومیت ہے، اس لیے کہ عوام امام کے پیچھے چل رہی ہے. اگر امام کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے گا تو پھر عوام خود بخود آگے نہیں بڑھے گی، مشکلات پیدا ہو جائیں گی، مسائل پیدا ہو جائیں گے. لہٰذا اور ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ حالات پیش کیے گئے 25 سالہ وہ زمانہ کہ جب امام خلافت سے ظاہری دور رہے، پھر اس کے بعد تقریباً 5 سال کے آس پاس وہ زمانہ کہ جب امام ظاہری حکومت میں رہے، لیکن یہ حالات پیش ہوئے کہ امام جو چاہتے تھے وہ کام نہیں کر پائے، تو اس سے نقصان عوام کا ہوا. وہ 25 سال کے زمانے میں جو اسلام میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، خرابیاں پیدا ہو گئیں، آج تک اس کا تدارک نہیں ہو پایا. اس کا تو سب گواہ ہے نا، یہ تو دکھ رہا ہے، نگاہوں کے سامنے دکھ رہا ہے. 25 سال کے زمانے میں جو پرابلمس سامنے آئی ہیں آج تک وہ باقی ہیں. خوب نقصان کس کا ہے؟ آج تک کی عوام. توجہ فرمائے اس جملے پہ کہ امام کی مظلومیت عوام کی مظلومیت ہے، بشریت کی مظلومیت ہے. وہ ظلم کی جو اس وقت کیا گیا تھا اس کی وجہ سے آج تک کی عوام مظلوم ہے. یہاں تک اثر پڑتا ہے اس کا. لہٰذا یہ مرحلہ بہت اہم ہے. ہم اس مرحلے پہ زیادہ گفتگو نہیں کریں کیونکہ آج اس تیسرے پوائنٹ پہ گفتگو کریں اور خود نظام سے کے بارے میں بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کریں کہ یہ مرحلہ بہت اہم ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں تاکہ کہیں انجانے میں، ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان تو امام عمدن تو نعوذ باللہ مظلوم نہیں ہو پائیں گے، کوئی عمدن تو نہیں کرے گا امام کو مظلوم، لیکن جب معرفت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے انجانے میں ہم لوگوں سے مظلوم واقع ہو جائے. جہاں پہ ہمیں امام کی سیرت اپنانی چاہیے ہم نہ اپنا پائیں، جہاں پہ ہم کو امام کی اطاعت کرنی چاہیے ہم شاید نہ کر پائیں. لہٰذا معرفت ہمارے لیے بہت اہم ہے. خوب اہم ہے کا مطلب کیا؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے پراپر کہ ہم امام کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور بہت سارے طریقے ہیں. تیسرا پوائنٹ کہ جس پہ ہم لوگوں کو بات کرنی تھی کہ جس کی بنیاد پہ مولا کائنات مظلوم تھے، وہ لوگوں کے اندر خواہشات نفسانی، ہوائے نفس. خواہشات مختلف طرح کی ہوتی ہیں، الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں ایسی نفس کی خواہشات کی جس کی وجہ سے انسان عبادت نہیں کرتا. صبح کے ٹائم نیند اچھی لگتی ہے، آرام کرتا ہے، سوتا ہے، پڑھ لیں گے نماز، آنکھ لگ گئی، لیٹ ہو گئی یا خدا نخواستہ قضا ہو گئی. دن میں یا شام میں اول وقت فضیلت کے وقت پڑھنا چاہیے، ابھی تھکے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، بہت گرمی ہے، تھوڑا آرام کر لیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے عبادتوں پہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ یہ کس کی وجہ سے؟ ہمارے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، خواہشات کے اسیر ہیں. دیکھیں، دو اہم چیز ہے یہ، ہم اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم اپنے نفس کو عقل کے مطابق چلا رہے ہیں یا خواہشات کے مطابق چلا رہے ہیں. جو نفس عقل کے مطابق چلتا ہے وہ کامیابی تک جاتا ہے، جو خواہشات کے مطابق چلتا ہے وہ حتماً ناکام ہوتا ہے. خواہشات والا نفس وقتی طور پہ اپنی خواہشات کو پوری کر کے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے، جبکہ در واقع وہی اس کی ناکامی ہوتی ہے. یہ مثال یہاں سے ہم نے شروع کی کہ مثال کے طور پہ خواہشات کی بنیاد پہ نماز، آرام کرنے کو چاہتا تھا، آرام مل گیا، اسے لگا کہ ہاں آرام ہو گیا. یہ کامیابی ہے کہ ناکامی ہے؟ ناکامی ہے. اول وقت نماز، شیطان کامیاب ہو گیا، اس نے اپنا کام کر دیا. شیطان کے مقابلے میں ہم ناکام ہو گئے. یہ مثال یقیناً بہت واضح ہے آسانی سے. مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے کہ عبادتوں میں خواہشات کی بنیاد پہ نفس گناہ کرواتا، خواہشات کی بنیاد پہ نفس ہم کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے. یہ خواہشات کبھی عبادت سے بھاگنے کی خواہشات ہوتی ہیں، کبھی گناہ کی خواہشات ہوتی ہیں. یہی خواہشات بڑھتی ہیں تو کبھی عہدے کی خواہش ہوتی ہے، کبھی شہرت کی خواہش ہوتی ہے، کبھی مال و دولت کی خواہش ہوتی ہے. پھر اس واقعے کو یاد دلائیں کہ جو ہم نے روز اول آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جو ایک وفد اور ایک ٹیم آئی امام کے پاس، آنے کے بعد امام کے سامنے 2 شرطیں رکھیں.
امام نے ان شرطوں کو قبول نہیں کیا، پھر وہ لوگ امام کو چھوڑ کے چلے گئے حاکم شام کے پاس، وہاں پہ انہوں نے جا کے بیعت کر لی اور یہ طے کر دیا کہ ہماری نگاہ میں حاکم شام نعوذ باللہ خلیفہ اور حاکم برحق۔ کس بنیاد پہ گئے تھے؟ ایمان کی بنیاد پہ گئے تھے؟ خواہشات کی بنیاد پہ گئے تھے۔ علی کی حکومت میں ان کی خواہشات نہیں پوری ہو پا رہی تھیں، حاکم شام کی حکومت میں پوری ہو رہی تھیں، لہٰذا انہوں نے علی کو چھوڑ دیا، حاکم شام کو اپنا لیا۔ کیوں یہاں نہیں پوری ہو رہی تھیں اور کیوں وہاں پوری ہو رہی تھیں؟ اس لیے کہ علی اس کردار کا نام ہے کہ جہاں خواہشات کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، لہٰذا کسی کی خواہشات کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں نا، آپ نے گورنر سے کس سختی سے بات کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے ایسی بزم میں شرکت کی ہے جہاں غریبوں کو نہیں بلایا گیا تھا اور وہاں پہ تم نے بہترین طرح طرح کے کھانے کھائے۔ اس چیز پہ امام علی کی نگاہ تھی اور امام علی نے اپنے گورنرز کو اس چیز پہ تنبیہ کی ہے۔ خوب، اس علی کے ہاں خواہشات کا کہاں گزر ہوگا؟ حاکم شام کے ہاں اس لیے پوری ہوئی کہ حاکم شام کو خود اپنی خواہشات پوری کرنی تھی، لہذا جب تک دوسروں کی خواہشات نہیں پوری کرے گا اپنی کیسے پوری ہوگی؟ لہذا وہاں تو یہ راستہ کھلا ہوا تھا، چلے گئے۔ مولا کائنات کی خلافت کے بعد جو اولین جنگ، سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے مولا کائنات کے مقابلے میں، اس جنگ کے پیچھے جو علل اسباب ہے اس میں اہم ترین سبب عہدے کا۔ وہ لوگ امام کے مقابلے میں آئے کہ جن کے لیے لوگ مان بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اور علی کے مقابلے میں، کہ جب لوگوں نے آگے کہا کہ مولا فلاں آپ کے مقابلے میں، تو اس کے مقابلے میں امام علی کا وہ جواب تھا جو بہت مشہور ہے کہ افراد کی بنیاد پہ حق و باطل کو مت پہچانو، بلکہ حق کو پہچانو اور اس کے معیار پہ افراد کو پہچانو۔ یہ ہماری غلطی ہوتی ہے نا کہ ہم پہلے افراد کو پہچان لیتے ہیں، پھر اب وہ جو بھی کریں وہ سب صحیح ہے۔ امام علی اس کے مخالف ہے۔ معیار کو پہچانو، نظام کو پہچانو، اسلام کو پہچانو، دین کے بنیاد کو پہچانو، بیس کو پہچان لو۔ اب اس بیس کے مطابق جو ملے وہ صحیح ہے، جو اس کے خلاف ہو، چاہے وہ عالم اسلام میں کتنا معتبری چہرہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کل تک بظاہر علی کا جانثار ہی کیوں نہ رہا ہو۔ ایسے ہی لوگ تو تھے نا اس میں، اسی ٹائپ کے لوگ تھے۔ کیوں مخالف ہو گئے؟ علی سے خواہشات نہیں پوری ہو پا رہی تھی، خواہشات پوری کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے۔ لیکن یاد رکھیے کہ خواہشات پوری کرنے والے یا تو پوری نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو وقتی طور پہ، اس کے عوض میں جو چیز چھوٹی تھی وہ دائمی تھی۔ اگر وہ مولا کائنات کے ساتھ رہتے، ولو یہ کہ عہدہ نہیں ملتا، لیکن جو سعادت ملتی آج تک باقی رہتی۔ لیکن علی کا ساتھ چھوڑ دیا، عہدہ بھی نہیں ملا اور جو لعنت ملی وہ آج تک باقی ہے۔ کل جب وہ امام کے مقابلے میں آئے تھے تو لوگوں کو شک تھا کہ یہ امام کے مقابلے میں کیسے، کیا سمجھے ہم، کس طریقے سے اس کو باور کریں۔ آج ہمارے جیسوں کے درمیان میں وہ معیار بن گئے ہیں کہ ان کا ماننے والا بھی گمراہ ہے یا بے بصیرت ہے۔ تصور کیجیے آپ کس حد تک انسان گرتا ہے۔ خواہشات کو تو خاصہ ہی ہے، خواہشات انسان کو برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ خواہشات انسان کو برباد کر کے چھوڑ، جب تک انسان خواہشات کے پیچھے رہے گا برباد ہو کے چھوڑے گا۔ یہ خواہشات نفسانی، ہوائے نفس کی بنیاد پہ، اور یہ بہت اہم مسئلہ تھا مولا کائنات کے زمانے میں کہ جس کی بنیاد، اور یہ بعض ہم نے بڑی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی، بہت سے لوگوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے علی کو چھوڑ دیا، علی جیسی ذات کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جیسے آج کے زمانے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اگر ہم امام علی کا سپورٹ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کس نگاہ سے دیکھیں گے، لوگوں سے دشمنی ہو جائے گی، لوگوں کی مخالفت ہو جائے گی، لوگ فلاں فلاں، جیسے آج بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، لیکن بول دیں گے صحیح تو لوگ کیا کہیں گے۔ بعض اوقات تو پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مثلا ملنے جلنے والوں پہ اثر پڑے گا، بچوں کی شادی پہ اثر پڑے گا، ان ساری چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے حق کو چھوڑ دیں گے یا ظاہر نہیں کریں گے اور بظاہر باطل کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسی طرح کے تو حالات تھے نا جب کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا
کہ یا حسین کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار ابن زیاد کے ساتھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل جب سرکار سید الشہداء کے ساتھ ہے تو تلوار اس کے ساتھ ہو جائے؟ یعنی ان کو معلوم تھا کہ حق کیا ہے، حقیقت کس طرف ہے، لیکن دنیا پرستی کی بنیاد پہ وہ اپنے دل کے خلاف جا کے تلوار اٹھا رہے تھے، اپنے علم و معرفت کے خلاف جا کے تلوار اٹھا رہے تھے. کون سی چیز جو وہاں تک ان کو لے گئی؟ خواہشات. خوب بات کو مختصر کریں، مولا کائنات کی مظلومیت جسے کہا جائے کہ بہت اہم مسئلہ، جسے ابتدا میں ہم نے عرض کیا تھا کہ امام کا حق نہیں ادا کیا گیا، وہ اہم ترین حق یہ ہے کہ علی ان لوگوں کے بیچ میں آئیڈیل، نمونہ عمل، امام، لیڈر نہیں تھے. امام کہہ دینا اور ہے اور واقعی امام کی حیثیت سے عمل کرنا اور ہے. یہ کسی موقع پہ بات ہوئی تھی امام پہ، تو ہم نے مثال بھی دی تھی کہ اگر کہیں جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو آپ دیکھ کے محسوس کر لیں گے کہ جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کون ہے، جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کون ہے. امام کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ رکوع کیجئے، اس کے ساتھ سجدہ کیجئے، اس کے ساتھ قیام کیجئے، اس کے ساتھ قعود کیجئے. نہ آپ اس سے پہلے کر سکتے ہیں اور نہ تھوڑا زیادہ لیٹ کر سکتے ہیں. 19-20 کا فرق ہو لیٹ کا، اتنا تو 2 قدم پیچھے ہوتا ہی انسان. ایک 10 منٹ کی نماز میں اگر انسان اپنے امام کی حرکتوں سے آگے پیچھے ہو جائے تو وہ امام امام نہیں رہتا، یہ ماموم ماموم نہیں رہتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پوری زندگی کے اپنے تمام افعال، حرکات اور سکنات میں کبھی ویسٹرن کلچر کو فالو کرے، کبھی فلاں کو فالو کرے، کبھی فلاں کو فالو کرے، کبھی اپنے آبا و اجداد کو فالو کرے، کبھی رسم و رواج کو فالو کرے، اور سب کچھ کرنے کے بعد کہ ہمارے امام امام علی؟ کیسے امام علی امام ہو گئے؟ کسی کا امام کلچر ہے، کسی کا امام رسم و رواج ہے، کسی کا امام فلاں ہے، کسی کا امام فلاں. تو وہ لوگ کہ جو باطل اور نگیٹو شخصیت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہ بھلے ہی زبان سے امام علی کو امام کہیں، ان کے امام وہی شخصیات ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایسے نام لیں ہم یہاں سے، وہی ان کے امام. قبر میں جو ہم سے سوال ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تمہارا امام کون ہے. یہ سوال کا جواب حفظ کی بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے آج ماں نے رٹا دیا ہے اور کسی بچے سے پوچھے امام کون ہے تو کہے گا امام علی. یہ سوال کا جواب انسان کے افعال و حرکات و سکنات کی بنیاد پہ ہوگا. لہذا سخت ہوگا اس کو جواب دینا کہ امام کون ہے، مشکل ہوگا. اس وقت والے جو مولا کائنات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، علی بلاتے تھے تو نہیں آتے تھے، علی کے پیچھے نہیں چلتے تھے، علی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، پھر بھی کہتے تھے کہ علی ہمارے امام. کتنی مذاق خیز بات تھی. تو سب سے اہم جو امام کی مظلومیت ہے وہ یہ کہ لوگوں نے علی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، لوگوں نے علی کو اپنا امام، لیڈر نہیں بنایا، علی کو فالو نہیں کیا، جس کی بنیاد پہ نہ یہ کہ صرف ان کا نقصان ہوا. آج تک آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، دونوں طرح کے اثر ہیں. تاریخ میں جن لوگوں نے اسلام میں باطل قدم اٹھائے ہیں ان کے نقصانات آج تک باقی ہیں. اسی طریقے سے تاریخ میں جن لوگوں نے اسلام کی بقا کے لیے قربانی دی ہے، خون دیا ہے، جان دی ہے، اولاد دیے ہیں، ان کا اثر آج تک باقی ہے. اگر یہ آج اسلام میں پرابلم ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو خواہشات کے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے غلطیاں کی ہیں. اور اگر آج ہمارے درمیان اسلام باقی ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جن کو کبھی دیواروں میں چن دیا گیا، کبھی ان کا قتل عام کر دیا گیا. پہلی جو شہیدہ اور پہلے شہید جناب عمار کے والد و والدہ جناب یاسر و جناب سمیہ ہیں، جن کو دونوں پیر کو باندھ کے دونوں طرف سے کھینچ دیا گیا تھا، جہاں سے بنیاد شہادت ہے. آج تک عالم اسلام اور مسلمان پہ ان کا احسان ہے کہ اگر روز اول وہ ختم کر دیتے تو شاید اسلام اس جاہ و حشر کے ساتھ آگے نہ بڑھ پاتا. خون ہے ان لوگوں کا، قربانی ہے، جو قربانی آج تک باقی ہے. جس طریقے سے کسی بھی چیز کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ بیسک
انرجی چاہیے. لہٰذا اگر اسلام کو آگے بڑھانا ہے تو جب اسلام کا تقاضا قربانی کا ہو تو قربانی دینی پڑے گی، ورنہ اسلام آگے نہیں بڑھے گا. اگر ہر آدمی یہ طے کر لے کہ ہمیں اپنے سارے معاملات اور پوری دنیا کے حالات کو سیٹ کر کے اسلام آگے بڑھانا ہے تو اسلام نہیں بڑھ سکتا ہے. پھر وہ کوفے والا اسلام ہو جائے گا کہ ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت تو ہے لیکن ابن زیاد کو ناراض نہیں کر سکتے. حسین کی محبت رکھ کے اگر ابن زیاد کی ناراضگی کی فکر پیدا ہو جائے تو پھر یہ محبت واقعی اور سچی محبت نہیں. سچی محبت ان کی ہوتی ہے جو ابن زیاد کے حصار کو توڑ کے حسین تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے حبیب بن مظاہر بوڑھے تھے لیکن لاکھوں جوانوں سے بہتر کام کیا. اس لیے اسلام میں عمر کا بڑھاپا نہیں ہے، فکر و مزاج کا بڑھاپا ہے. کہتے نہیں ہم لوگ بھی دل جوان ہوتا ہے. اسلام کے لیے حبیب کا دل جوان تھا نا. وہ ہوتے ہیں آج کے حالات ایسے ہیں، حکومت حالات کو سخت کر رہی ہے. بات آئی عرض کرتے چلیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں لوگ بہک جاتے ہیں. ارے یہ کہیں گے کیا ہوگا، وہ ہوگا کیا ہوگا. کتنے آپ دیکھیں رنگ بدل گئے. آپ کو کتنے ایسے ہیں جو نارنگی کلر کے دکھنے لگے. ابھی تو در واقع صحیح معنوں میں ظلم شروع ہی نہیں ہوا، لیکن کتنوں کا دین بدل گیا. اب آپ تصور کیجئے کہ اس مزاج کو لے کے اگر کوفے میں ہوتے لوگ جو تھے بھی تو کیسے امام حسین کا ساتھ دیتے. اس مزاج والے کربلا نہیں پہنچ سکتے. کتنوں نے اپنے باپ کے لیے اصالِ ثواب میں مثلا ہنومان چالیسا پڑھ دیا اور فلا بہت سی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے. اس حصار کو توڑنا پڑے گا اور اس حصار کے مقابلے میں شجاعت دینی کو پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ نظام پہ عمل نہیں ہو پائے گا. پھر ہمارا امام کوئی اور امام ہوگا. یہ جو نظام مولا کائنات لے کے آ رہے ہیں اور جس کو پیش کرنا ہے، یہ نظام وہی نظام ہے کہ جو اس شب میں نازل ہوا. یہ ہم لوگ بہت آسانی سے کہتے ہیں نا. رسول نے کیا کہا؟ رسول کی وصیت میں اہم ترین وصیت ہے کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک کیا ہے بتائیں؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت. پھر اس کے آگے کیا کہا؟ جو ان سے متمسک، یہ دونوں آپس میں لن یفترقا، ہرگز جدا نہیں ہوں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ امام علی کی مظلومیت ہی یہی ہے کہ علی جس نظام کو پیش کر رہے تھے ہم نے قبول نہیں کیا. وہ نظام یہی قرآنی تو تھا. یہ لازم و ملزوم ہے. علی کا چھوڑنا، قرآن کا چھوڑنا، قرآن کا چھوڑنا، علی کا چھوڑنا. قرآن کی آیت ہے کہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے، قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے پالنے والے، یہ ہماری قوم نے قرآن کو مہجور، متروک قرار دیا. رسولی تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. جس قوم نے قرآن کو متروک ترک کر دیا ہو وہی قوم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتی کہ ہم نے اہل بیت کو اختیار کر لیا. اہل بیت و قرآن جدا ہونے کا نام نہیں ہے. لہٰذا دشمنان اسلام نے، چاہے آپ اس کو اورینٹلزم کہہ لیجئے، چاہے جو اس طرح کی، انہوں نے جو سازش کی ہے وہ سازش جہاں اہل بیت کو چھڑوانے کی گئی ہے وہیں قرآن کو چھڑوانے کی گئی ہے. یہ بات ہم نے کسی موقع پر عرض کی تھی اپنے جوانوں کو. ایک بار پھر ہم یاد دلا دیں کہ کافی پہلے کی بات ہے. آپ جا کے دیکھیے تاریخ میں گلیڈسٹون کی جو برٹش کا ایک زمانے میں پرائم منسٹر تھا، اس نے اورینٹلزم کے سلسلے میں جب اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس بات کو کہا تھا اس نے کہ جب تک ہم مسلمانوں کو قرآن سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ قرآن کو مسلمانوں سے جدا کر کے آگ نہیں لگا دیں گے اس وقت تک ہم مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب انگلینڈ دنیا کے ہر ملک پہ قبضہ کر رہا تھا اور مسلمانوں پہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی اور اس کو غالب آنا تھا. اس غالب آنے کے لیے قرآن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ کس کام کا ہے؟ بس ثواب، اصالِ ثواب. یہ قرآن تھا کہ جو سپر بنا تھا، یہ قرآن تھا کہ جو محافظ تھا، یہ قرآن تھا کہ جو بچائے ہوئے تھا. اس بات کو مسلمانوں نے کتنا سمجھا نہیں معلوم، لیکن گلیڈسٹون کو اورینٹلزم کو سمجھ میں آ گئی یہ بات.
جب تک قرآن کو مسلمانوں سے جدا کر کے آگ نہیں لگا دو گے اس وقت تک مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے ہو. کیسے جدا؟ روز اول ہم نے بات کی تھی نا, امام علی کو ہم سے کیسے جدا کیا گیا؟ نام علی دے کے ہم کو سیرت علی کو ہم سے چھین لیا گیا. قرآن سے کیسے جدا کیا گیا؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتابوں میں قرآن ہے, سب سے زیادہ ٹرانسلیشن ہونے والی کتابوں میں قرآن ہے, سب سے زیادہ تفسیر ہونے والی کتابوں میں قرآن ہے, ہر گھر میں قرآن موجود ہے, لڑکی کے جہیز سب سے پہلے قرآن خریدا جاتا ہے. ان سب کے باوجود قرآن مہجور ہے, اس لیے کہ رسول شکایت کریں گے. اس لیے مہجور ہے کہ قرآن جلد کی حیثیت سے ہے, عمل کی حیثیت سے نہیں ہے. قرآن کتاب کی حیثیت سے ہے, نظام کی حیثیت سے نہیں ہے. گلیڈسٹون نے, اورینٹلزم نے ہم سے بعنوان نظام قرآن کو چھین لیا, بعنوان سسٹم قرآن کو چھین لیا. جب قرآن چھین لیا تو اب اتنا آسان ہو گیا کہ اسلامی ممالک سب خالی پڑے اس کو نظر آئے, اور اتنا قبضہ کیا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے اسلامی ممالک پہ قبضہ ہوا, اور جو ہو چکا وہ ہو چکا. چونکہ مسلمانوں کے پاس آج قرآن نہیں ہے, لہٰذا آپ دیکھ لیں کتنی آسانی سے سعودیہ پہ کس کا قبضہ ہے, امریٹ پہ کس کا قبضہ ہے. آج وہ کہ جو اس کو ام القریٰ مرکز اسلام کہا جاتا ہے, آج وہاں حرام کے مرکز کھل رہے ہیں. آج ہمارے حج کو تبدیل کر دیا گیا, اس لیے کہ قرآن نہیں ان کے پاس, قرآن چھن گیا. قرآن اور عدلی دو الگ چیز نہیں ہے. جس سسٹم کو کتبی شکل میں, تحریری شکل میں قرآن کہا جاتا ہے, اسی نظام کو عملی شکل میں علی کہا جاتا ہے. اگر کسی کو امام علی کی سیرت کو اپنانے میں مشکل پیش آتی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کو قرآن میں بھی اتنی ہی مشکل ہے. وہی مسئلہ ہے اس کے لیے. لہذا اور یوں ہی یعنی آج بھی اس کی دلیلیں موجود ہیں. ہر کچھ دنوں پہ آواز اٹھتی ہے قرآن کو سینسر کر دو, قرآن کو جلا دو. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بعض لوگ جلا کے بھی اپنی بھڑاس نکالتے ہیں. کیوں؟ کیا پرابلم ہے؟ اگر قرآن اس کتاب کا ہی نام ہے تو ہمارے گھر میں اتنی ساری کتابیں رکھی ہیں, ان کو کسی سے پرابلم نہیں. قرآن سے کیوں پرابلم ہے؟ کتنی افواہیں قرآن کے متعلق پھیلائی جاتی ہیں کہ قرآن میں یہ غلط لکھا ہے, وہ غلط لکھا ہے, ایسی آیتوں کو نکال دو, یہ کر دو, وہ کر دو. صرف کتاب ہونے کی وجہ سے یہ سب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. اگر صرف کتاب کی حیثیت سے اتنا ہے, یعنی کتنی کتابیں ہیں دنیا میں, باقی کتابوں کے لیے کیوں نہیں مشکل ہے؟ نہیں, بعنوان کتاب یہ مشکل نہیں ہے, بعنوان نظام یہ مشکل ہے. ایسی صورت میں اگر مسلمان قرآن پہ بعنوان نظام عمل نہیں کر رہا ہے تو قرآن کو بعنوان نظام نہ اپنانا یہ دشمنان قرآن کی نصرت ہے. سخت ہے لیکن حقیقت ہے. عزیزان محترم, یہ نزول قرآن کی شب ہے. قلب رسول پہ تو نازل ہو چکا ہے قرآن, ہمارے اوپر نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوشش کریں کہ آج کی طے کر کے اٹھیں کہ آج سے ہم قرآن کو بعنوان نظام پڑھنے کی کوشش کریں گے. پڑھیں, سمجھیں, اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. ابھی کچھ دنوں کے بعد قدس ہے انشاءاللہ, یہاں بھی امید یہ ہے کہ ریلی کا اہتمام ہے, انشاءاللہ ہے ریلی کا اہتمام. آپ دیکھیں کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو شرکت کرے گا ریلی میں, ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ صحیح ہے, ہونا چاہیے, لیکن ابھی ٹھیک ہے کچھ پرابلم ہے, مسائل ہے, اس لیے ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ اگر قرآن پڑھے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ قرآن نے یہودیوں کے لیے کیا کہا. صاحبان ایمان تمہارے سخت ترین دشمن یہود ہیں. اور یہ جذباتی اور یوں ہی بات نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کی سارے ظلم کا مرکز اور سینٹر اسرائیل ہے, یہ امریکہ ہے. چونکہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں, لہٰذا جب امریکہ اور اسرائیل کی بات آتی ہے تو جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں, اس کا مذہب سے کیا تعلق,
یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ کہنے والا اصلا اس نے قرآن دیکھا ہی نہیں ہے. یہ اس کے جہالت کی دلیل ہے. نہیں دیکھا اس نے قرآن. یہ خود قرآن کہتا ہے, کلیئر کہتا ہے. یہود و نصارہ کے لیے بہت واضح بات کرتا ہے قرآن. ایک گروہ جس کے لیے اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے اچھا ہے, لوگ کر رہے ہیں اچھا ہے, ہم نہیں کر سکتے شرکت, پرابلم ہے, ٹائم نہیں ہے, فلاں ہے, کام. افسوس تب ہوتی ہے کہ ایک گروہ جو اسلامی بنیاد کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, قانون اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, اور آ کے کہتا ہے کہ یہ ریلی غلط ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان اس بات کو کہے کہ اسرائیل کے خلاف ریلی غلط ہے. کیوں تم کو اتنی ہمدردی ہے اسرائیل سے؟ اسرائیل کو اگر برا کہا جائے, اسرائیل کو مرداباد کہا جائے, تو ان کے دل کیوں دکھتے ہیں؟ دنیا میں تو بہت سے لوگوں کو برا کہا جاتا ہے, آپ کو پرابلم نہیں ہے. اسرائیل کو برا کہنے میں کیوں پرابلم ہے؟ اگر یہ لوگ قرآن پڑھے ہوتے اور قرآن رائج ہوتا تو ایک مرتبہ سوچتے کہ آیا قرآن کے خلاف ہم اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ قرآن کے مقابلے میں ہم آ سکتے ہیں؟ آدمی کو لرز جانا چاہیے, کانپ جانا چاہیے ایسی بات کرنے پہ جو کتاب خدا, کلام پروردگار کے خلاف اور مقابلے میں ہو. ڈر جانا چاہیے آدمی کو کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے. لیکن بڑی آسانی سے لوگ اس بات کو, ابھی دیکھیے آپ, ابھی شب جمعہ تک ہر سال ہوتا ہے, خود سے ایک دن پہلے اس طرح کے میسیجز سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے لگتے ہیں اور افواہیں اڑائی جاتی ہیں. اور بار بار ہم نے اس بات کو پیش کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مثلاً اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں, اور بقی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. لیکن اتفاقاً جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں وہ نہ فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں اور نہ بقی کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں. کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں. وہ خالی الفاظ کو استعمال کر کے لوگوں کو برگلاتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں, لوگوں کو حق سے دور کریں. عزیزان محترم, نظام عمل تک لے کے جاتا ہے. عمل بتاتا ہے کہ ہمارا نظام سے کتنا اٹیچمنٹ ہے. مظلوم کی حمایت کے لیے رسول کی کتنی حدیثیں ہیں, مولا کائنات کی حدیث, وصیت, ائمہ معصومین کے اقوال, قرآن کی آیتیں. یہ تو ایک دم بنیادی چیز ہے اسلام کی. ہم بات کو اپنی ختم کریں سمیٹ کے, زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا. معتبر کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث, اگر کوئی انسان, کوئی مرد پکارے کہ مسلمانوں مدد کے لیے آؤ, اور جواب نہ دو تم مسلمان نہیں ہو, کافی میں حدیث ہے یہ. جو اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے بارے میں اہتمام نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. رسول کی حدیث ہے یہ. سارے مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کے پارٹ ہوتے ہیں, ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے اس تکلیف میں شامل ہوتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں تو پھر انسان مقابلے میں آتا ہے. لہٰذا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ مظلومیت امام علی در واقع مظلومیت قرآن ہے. اور اس اعتبار سے اب یہاں پہ ہم یہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کریں گے کہ اگر امام علی کو کے اوپر ابن ملجم نے ضربت ماری ہے تو قرآن کے اوپر گلیڈسٹون جیسوں نے ضربت ماری ہے. ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کو, ہمیں یہ معلوم ہے اور اچھی چیز ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں کون لوگ آئے, اہل بیت کے دشمن کون لوگ تھے, اہل بیت کو ہم تک پہنچنے میں یا ان کی تعلیمات کو پہنچنے میں کون لوگ رکاوٹ بنے, کنہوں نے آ کے موانع پیدا کیے, مشکلات پیدا کی. یہ بھی تو دیکھنا, جب ساتھ میں ہے نا اہل بیت و قرآن, تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کے مقابلے میں کون لوگ آئے. لہٰذا اگر امام علی کے سر پہ ضربت مارنے والا ابن ملجم ہے تو قرآن پہ ضربت مارنے والا گلیڈسٹون جیسے لوگ ہیں. اورینٹلزم, اسلام دشمن طاقتیں. ابن ملجم نے ہم سے علی کو چھینا, گلیڈسٹون نے ہم سے قرآن کو چھینا. جیسے وہ ملعون ہے ویسے یہ ملعون ہے. جیسے ہم کو اس سے نفرت ہے ویسے ہم کو اس سے نفرت ہونی چاہیے. دونوں میں فرق نہیں, بس
مولا کائنات کی مظلومیت، ان کی اطاعت کا نہ ہونا، جو امامت کے فرائض ہیں یا بعنوان معموم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا نہ ہونا۔ مظلومیت ختم کیسے ہوگی؟ ذمہ داریاں پوری کر کے۔ اگر مولا کائنات مظلوم ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مظلوم ہے۔ اور امام زمانہ اگر مظلوم ہے تو اس کا مطلب کہ ہم بھلے ہی زبان سے کہیں کہ ظہور میں تعجیل ہو، لیکن عمل ظہور میں تاخیر کر رہا ہے۔ اس کا حل یہ ہے نظام اسلام کو اپنا لیں، نظام اسلام پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا، مسلمانوں کی بدبختیاں بھی ختم ہو جائیں گی، مسلمانوں کی پریشانیاں دقتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور امام کا ظہور بھی جلد از جلد ہو جائے گا۔ اگر زبان کہتی ہے کہ ظہور میں تعجیل ہو تو عمل کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ جس کا زبان اور عمل ساتھ نہ دے تو اس کو پھر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔